سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ سیاسی شخصیت میڈم نادیہ موجود ہیں۔ ان کا تعلق ٹیکسلا کی یونین کونسل سرائے کالا سے ہے۔ تو ناظرین آئیے ان سے سیاسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم سب سے پہلے تو آپ خود ہی اپنا تعارف کرائیں۔ جی میرا نام نادیہ خان ہے اور آکسفورڈ پروگریسو اسکول کی پرنسپل ہوں میں۔ اس کے علاوہ پولیٹکس سے بھی میرا تعلق ہے، تقریباً 20-22 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں۔ اور سیاست میں آ کے کیسا آپ محسوس کرتی ہیں کہ سیاست ایک ٹھیک ہے شعبہ جو ہے سیاست؟ کوئی شعبہ برا نہیں ہوتا، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کوئی بھی ایک پروفیشن خاتون کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، نو ڈاؤٹ کہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کو مشکل ہمارے معاشرے نے بنایا ہے، ہمارے لوگوں نے بنایا اسے مشکل۔ ہمیں آگے آنے کی اس طرح کی اپرچونٹیز دی نہیں گئی، اگر آتی بھی تھی تو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں لیڈیز کے لیے اسپیشلی۔ ان رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑا مجھے بہت زیادہ، لیکن الحمدللہ کیا۔ لیکن اس میں یہ بھی کہوں گی کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میرے پیرنٹس تھے اس میں، پھر میرے اس کے بعد ہسبینڈ تھے جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور مجھے اس فیلڈ میں آگے جانے دیا گیا۔ مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کیسے کرو گی، کیسے ملو گی۔ میں جلسوں میں جاتی تھی، وہاں جا کے تقریر کرتی تھی۔ جب فرسٹ ٹائم میں نے ٹیکسلا میں جلسے وغیرہ جب شروع کیے تھے تو میں جب اسپیچ کرنے جاتی تھی تو وہاں کوئی اور فیمیل نہیں کرتی تھی، اس وقت صرف ایک واحد میں تھی۔ تو جب میں آئی تھی اس وقت بالکل ینگ اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی کی میں، تو اس وقت لوگوں کا بڑا یہ تھا کہ بھی کوئی لڑکی کیسے آ کے جلسوں میں بول سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کا پھر وہ چینج ہوتا گیا مائنڈ، لیڈیز میں شوق بڑھا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں پولیٹکس میں جب جا کے جلسوں میں اسپیچ کرتی تھی، میرے پاس ایسی ایسی ینگ لڑکیاں بھی آئی تھیں کہ وہ انہیں شوق ہوا کہ ہم بھی پولیٹکس میں آئیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی تھیں ہم کیسے آ سکتی ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کو جوائن کریں، ہم پارٹی جوائن کریں، ہم کیا کر سکتی ہیں، ہم اس میں کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، ہم بھی پولیٹکس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ تو وہ ایک پازیٹیو چینج آیا تھا، مشرف دور تھا 2000 میں جب فرسٹ ٹائم، مطلب کافی عرصے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، تو میں نے فرسٹ ٹائم جو پارٹیسپیٹ کیا تھا، بلکہ میں نے اپنی زندگی کا جو پہلا ووٹ جو ڈالا تھا جب میں، تو وہ خود کو ہی ڈالا تھا ووٹ میں نے۔ تو میڈم الیکشن لڑا آپ نے؟ جی الحمدللہ۔ مطلب کون سے الیکشن لڑے آپ نے؟ میں نے 2000 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تھا، اس وقت تو مشرف دور تھا کاف لیگ کی طرف سے، تو الحمدللہ ون بھی کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2005 میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کا الیکشن تھا، پھر میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کی ممبر بنی، وہ بھی الحمدللہ کامیاب رہا۔ تو سفر پولیٹکس کا کامیابیوں کے ساتھ رہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کبھی کوئی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لوگوں کی محبت تھی اور پیرنٹس کے ساتھ، پھر ہسبینڈ کا ساتھ، اور کچھ لوگ میں نے آپ سے کہا نا ایسے بھی ہیں ہماری پولیٹکس کے ہٹ کے بھی بزرگ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھے واقعی موٹیویٹ کیا، جس سے میرے اہل علاقہ کے لوگ بھی تھے، وہ جا کے بولتے تھے کہ پہلے تو شروع میں تھا کہ بھی کیسے یہ کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک شعور آیا، جس طرح میں کہتی ہوں ہمارے پی ٹی آئی نے عوام میں بہت شعور ڈیولپ کیا ہے، وہ شعور بھی اس وقت آیا تھا کہ بھی کام کرنے کے لیے اور پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بلدیات میں جو الیکشن ہوتے تھے وہ لیڈیز آتی تھیں جو انگوٹھا چھاپ ہوتی تھی، انہیں جب آتا تھا ایجنڈا وغیرہ وہ ایجنڈا تک نہیں پڑھ سکتی تھی، انہیں نہیں پتہ تھا اس میں کیا ہے، میٹنگ کے نوٹس کیا ہیں، یہ چیزیں انہیں نہیں پتہ ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی ہمیں بتائیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم سائن نہیں کر سکتی، ہم انگوٹھا لگائیں گے۔ یہ اس کے بعد پھر تھوڑا سا چینج اس وقت مجھے بھی فیل ہوتا تھا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے صرف خانہ پوری ہو رہی تھی، تو اس خانہ پوری کا نقصان کیا ہوتا تھا کہ وہ لیڈیز آگے بات نہیں کر سکتی تھیں اپنے، جو ان کے پاس ظاہر ہے اب انہوں نے الیکشن تو ون کیا ہوا تھا، لیکن جب ان کے پاس اہل محلہ کی عورتیں آتی تھیں، خواتین آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، کئی مسائل ہوتے ہیں، سوشل مسائل بھی ہیں، اکنامیکل مسائل بھی ہیں، تو وہ جب مسائل لے کے آتے تھے تو ان کو سمجھ نہیں تھی ہم نے جانا کس کے پاس ہے، کس کے پاس یہ مسائل لے کے جانا ہے اور ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک میں کہتی ہوں ہمارے لیے بدقسمتی ہوتی تھی ہماری، کہ ایون صرف میں لیڈیز کی بات نہیں کروں گی، میل بھی ایسے تھے جو ایجوکیٹڈ نہیں تھے، انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ بیٹھے باتیں تو سن لیتے تھے لیکن انہیں نہیں پتہ تھا ہم نے سالو کیسے کرنا ہے، ان پرابلمس کو آگے پہنچانا کیسے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو جو ہے نا اس لیول پہ پہنچاتی ہے اور وہ آپ کو آگے راستہ دکھاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے ہماری آدھا جتنی پولیٹکس ہے اس میں پڑھے لکھے نیو جنریشن آئے،
یہ جیسے پی ٹی آئی نے کیا، نیو جنریشن کو بہت آگے کیا، اور یہ ایک اچھا اور ایک پازیٹیو سٹیپ تھا. اس سے بہت چینجنگ بھی آئی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پولیٹکس میں چینجنگ کتنی آئی ہے. میڈم آئندہ مطلب الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا تو انشاءاللہ. مطلب سیاسی جو وابستگی ہے آپ کی وہ پی ٹی آئی سے؟ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. تو علاقے کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسا کوئی مطلب فلاحی کام جو کیے ہوں؟ فلائی کام پہلے تو بہت زیادہ ہوئے ہیں جب میں ظاہر ہے ایکٹیو تھی اس میں، تو چاہے وہ گلی کے ہوں یا محلے کے ہوں یا سوشل ہوں یا کسی کی مدد امداد کے حوالے سے ہوں، یا جہیز فنڈ میں نے دیا تھا، پھر اس طرح اسٹوڈنٹس پیکج دیے تھے، اسی طرح جو علاج آنکھوں کے فری آپریشن وغیرہ ایسے تھے جو میں نے کروائے تھے، مشینیں سلائی مشینیں دی تھیں، جو سرکاری کے علاوہ جو اسکول ہم نے اس وقت کھلوائے تھے، ووکیشنل سینٹر جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے جیسے دیہات ہیں ان ایریاز میں. جب میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کے ممبر تھی تو وہاں میں نے خواتین کو کرنے کے لیے کہ بھی گھروں میں بیٹھ کے خواتین کیسے اپنا ہنر سیکھ سکتی ہیں یا اپنے لیے فائنینشلی خود کو پاورفل کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ووکیشنل سینٹر بنوائے تھے. اس میں میرا رول تھا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی، اس طرح ہیلتھ کے حوالے سے بھی تھا، تو کافی ایکٹیو رول رہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سیاست آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاستدان میں کون سی ایسی خوبیاں ہوں کہ انسان اچھا سیاستدان بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو صبر برداشت. جب تک آپ میں ایک صبر اور برداشت کسی کو سننے کا نہیں ہوگا آپ سیاست نہیں کر سکتے. آپ میں اتنا صبر ہو کہ آپ لوگوں کو سن سکیں، آپ لوگوں کی تنقید بھی سن سکیں اور اس کے پازیٹیو پوائنٹ بھی سن سکیں. آپ اچھی بات اور اچھی تعریف تو سننا پسند کرتے ہیں لیکن آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمیں تنقید سننی چاہیے. کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں ضرور ہوتی ہیں. آپ تنقید سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید آپ میں کوئی کمی ہے، اور ہوتی ہے، شاید یقیناً ہوتی ہے، ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، کوئی حرف المولا نہیں ہوتا. اور آپ ہر کام کر بھی نہیں سکتے، اور ہر کام ضروری نہیں کہ وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے. کوشش ہم کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی سیاست ہو جس میں ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلیں تو وہ کامیاب سیاستدان بھی ہے. صبر اس میں بھی ہے کہ آپ لوگوں کو سننے کا بھی حوصلہ رکھیں، اگلے کی بات پوری سنیں بھی، دونوں طرف کا سنیں. مسائل جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی ایشو بھی آتا ہے تو ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کا سن لیتے ہیں، وہ بھی کامیاب سیاستدان نہیں ہے میری نظر میں، کہ جو صرف ایک اپنا کہ جی میری پارٹی کا بندہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایک سیٹ پہ آ جاتے ہیں، ایک پوزیشن پہ آپ آ جاتے ہیں، پھر اس میں آپ کا پارٹی کا تعلق ختم. اب آپ کے لیے عوام ہے، آپ کے سامنے وہ سب برابر ہیں. تو میڈم کیا آپ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گی؟ خواہش تو ہے کہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ بھی اگر موقع ملے تو کیوں نہ کریں. علاقے کی عوام کو کیا میسیج دیتی ہیں سیاسی حوالے سے؟ سیاسی حوالے سے یہ میسج تو دوں گی کہ ہم لوگ تنقید تو کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی ہم حل نہیں سوچتے. ایک تو ہمارے ہاں آپس میں کلیش بہت زیادہ ہے، اختلافات. انسان کے آپس میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاحی ریاست تبھی بنے گی جب ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. لیگ پولنگ نہ ہو، یہاں یہ بہت زیادہ ہے. آپ لوگ دوسروں کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے. ہم لوگ نفسا نفسی کے دور میں آ گئے ہیں. ہم 5-7 پڑوس کی بھوکا سو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیوں ہے ایسا ماحول. ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو اتنا آپس میں ایسے مضبوط ہو کہ باہر کا کوئی بندہ آ کے ہمیں توڑ نہ سکے. یہ ہوتی ہے یونٹی، یہ ہوتی ہے ایک معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ، فلاحی ریاست جسے ہم کہتے ہیں. اور وہ ریاست ہماری روٹ سے بنے گی. اس میں یہ ہوگا کہ ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہو. پہلے ہوتا تھا لوگ محلے کی ایک بیٹھک ہوتی تھی، گلی ہوتی تھی، بڑے بزرگ وہاں بیٹھ جاتے تھے، تو گلی سے کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر محلے کا گزرتا تھا بڑے بزرگ کو سلام کر کے گزرتا تھا. ایک ادب احترام تھا ہماری سوسائٹی میں. کوئی گلی سے بڑا محلے کا گزر ہے تو ہر بچہ سلام، چاچا سلام، بزرگ تایا سلام کر کے گزرتا تھا. وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں. یہ تھوڑا سا ایک دکھ کا المیہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا سے مراد یہ جو ہمارے بچے آج کل موبائل اور کمپیوٹر گیمز میں اتنے وہ گم ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا میں، بس ٹک ٹاک میں، ان چیزوں میں گم ہو گئے. وہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں وہ بھول گئے. ہماری مائیں جو گھروں میں پہلے لیکچر دیا کرتی تھیں بچوں کو
سوشل لیکچر, اخلاقی لیکچر, دینی لیکچر. میری مدر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے, روزانہ رات کو آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے ہمارا دینی اخلاقی لیکچر ہوا کرتا تھا. جھوٹ نہیں بولنا, بڑوں کو سلام کرنا ہے, کیسے ہم نے معاشرے میں رہنا ہے, ٹریننگ ہوگی نا, ٹریننگ ہوتی تھی. وہ ٹریننگ ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے. ہماری ماؤں نے, سوری ٹو سے, میں سننے والی مائیں شاید اعتراض بھی کریں لیکن یہ سچ ہے, ہماری مائیں جو زیادہ تر ہیں وہ موبائل پر ٹائم کرتی ہیں, تھوڑی لاپرواہ ہوگی ہیں, ٹائم موبائل کو دیتی ہیں. کر سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کر سکتی, لیکن وہ ان کا اب زیادہ تر ٹائم موبائل پہ, یا اگر بچہ بہت تنگ کرے تو موبائل پکڑا دیتی ہیں. مطلب بچے کے ساتھ وہ خود ایکٹیو نہیں ہوتی, جیسے پہلے مائیں بچوں کے ساتھ خود کھیلتی تھی, خود انوالو ہوتی تھی, بچوں کے ساتھ محنت کی جاتی تھی. بالکل. لیکن اب کیا ہوتا ہے, بچے ذرا سا تنگ کیا, ماں نے فوراً موبائل پکڑا دیا, ان کو مطلب ہے وہ کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیا, ٹی وی کے آگے بٹھا دیا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پہلے نہیں تھی, تو بچوں میں ایک ادب احترام بھی تھا. جی میڈم, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اللہ حافظ.